پھر ایک اور سوال ہوا کہ تراویح پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو آپ جان لیں کہ تراویح پڑھنے کا وقت فرض عشاء کے بعد، یعنی جو 4 رکعت نماز فرض عشاء کی ہے اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ بعض لوگ جماعت کھڑی رہتی ہے عام دنوں میں، جو ابھی لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، اس کے علاوہ جب عام ماحول تھا لوگ باجماعت مسجدوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ تشریف لاتے تھے، تو اس میں کچھ لوگ کبھی کسی وجہ سے دیر میں آئے تو ہوتا کیا تھا کہ وہ اگر تراویح کی جماعت شروع ہے دیر سے پہنچے تو اسی میں وہ شامل ہو جایا کرتے تھے، بعد میں تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی عشاء اور وتر وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ جن لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کرنے سے پہلے اگر کسی نے تراویح کی نماز پڑھ لی تو اس کی تراویح کی نماز نہ ہوئی۔ لہذا جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ اپنے نفعات سے توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوا کہ اس سال حفاظ کرام کا ملنا مشکل ہے، اور یا ائمہ حضرات کا جو سورۃ تراویح وغیرہ پڑھاتے تھے ان کا بھی ملنا مشکل ہے، تو پھر کیا صورت ہوگی نماز تراویح پڑھنے کی؟ اگر کسی وجہ سے ختم قرآن نہ ہو سکے تو جو بعض لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ علم طرح سے لے کر کے وہ ناس تک 10 صورتیں وہ 2 بار پڑھتے ہیں 20 رکعتوں میں، تو ان کی 20 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی لوگ اپنی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کو اگر 10 صورت نہیں یاد ہے اور کم یاد ہے تو جتنی یاد ہے انہی کو اسی میں پڑھا کرے، اور کم یعنی صرف 2 ہی یاد ہے تو انہی 2 صورتوں سے وہ اپنی پوری تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک بات اور آئی سامنے کہ گھر میں حافظ صاحب ہیں یا کوئی عالم صاحب ہیں یا کوئی ایسا شخص ہے جو امامت کر سکتا ہے، تو کیا گھر کی عورتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے تعلق سے در مختار وغیرہ میں یہ موجود ہے کہ جس گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں اس میں اجنبی مرد کا امامت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان عورتوں میں جو امام صاحب ہیں ان کی محارم ہوں، نسبی محارم ہوں، جیسے ان کی بیوی ہو یا ان کی ماں، ان کی بہن وغیرہ ہوں، تو اب یہ امامت کر سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال ہوا کہ اگر صرف 2 لوگ ہوں تو کیا جماعت قائم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر صرف 2 لوگ ہیں تب بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں معاملہ کیا ہے کہ امام صاحب کے داہنی جانب مقتدی کھڑے ہوں گے اور نماز مکمل ادا کریں گے۔ اگر 2 مقتدی ہیں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اگر 2 سے زائد ہیں تو وہ سب بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر 2 مقتدی ہیں اور امام کے برابر کھڑے ہو گئے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ لیکن اگر 2 سے زائد ہیں اور امام صاحب کے بغل میں کھڑے ہو گئے تو اب ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، نہیں کرنا چاہیے، گناہ ملے گا۔ اگر چند مقتدی حضرات ہیں، مثلا 2 مرد ہیں، 2 بچے ہیں، 2 عورتیں ہیں، تو اب ان کی صف بندی کا معاملہ کیا ہوگا؟ گھروں میں عام طور سے ایسے ہی لوگ ہیں کہ مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں ہیں، تو اگر سب لوگ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں تو ان کی صف بندی کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لوگ امام صاحب کے بالکل پیچھے ہوں گے، ان کی صف بندی ہوگی، اس کے بعد پھر بچوں کی صف بندی ہوگی، تیسری جو صف آئے گی وہ عورتوں کی صف آئے گی۔ لہذا اس کا خیال رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں بیچ میں ہوں، بچے پیچھے ہوں، یا ایسا کچھ ہوگا تو اس میں مسائل الگ الگ ہیں۔ بہر صورت جو میں نے عرض کیا کہ پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی، یہ ترتیب صحیح ہے۔ ایک سوال ہوا کہ اگر امام صاحب کی عمر ابھی کم ہے، جیسے ایک طالب علم ہیں جو بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا تھا، 2-4 پارے حافظ بھی ہو گئے،
حفظ بھی ہو گئے ان کے، اب وہ گھر میں امامت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امامت کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جو طالب علم تشریف لائے تھے اور ان کی عمر اگر کم ہے، یعنی بالغ نہیں ہے وہ، اور اگرچہ پورے قرآن کے حافظ ہوں تو بھی امامت نہیں کر سکتے۔ اب ایسے میں دیکھا جائے گا کہ ان کے علاوہ کوئی بالغ مرد قابل امامت ہے یا نہیں، امامت کے لائق ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص امامت کے لائق ہے تو وہ امامت کروائے گا۔ اگر وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جو امامت کروا سکے تو سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیں گے، کوئی کسی کی اقتداء نہیں کرے گا، یعنی کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ ایک سوال اور ہوا اسی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کہ بعض لوگوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسجد کی مائک کو چالو کر دیا جائے اور لوگ اپنی چھتوں پہ مسجد کے امام کی اقتداء کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اور جن لوگ ایسا کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا، وہ اپنی اس غلطی سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کی کا عہد کریں۔ اور جن لوگوں نے فرض کی اقتداء کر لی ہے، ان کی نماز نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ اپنی قضا پڑھیں۔ اور اس میں ایک بات اور کہ جو 3-4 جو حکومت کی جانب سے اجازت ہے کہ 2-3 مقتدی جا سکتے ہیں مسجد امام کے ساتھ پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، تو اب ان 2-3 لوگوں میں ایک صاحب نے اپنا موبائل چالو کر لیا اور گھر کے لوگوں کو گھر کے نمبر پہ لگایا، اور انہوں نے یا دوست کے نمبر پہ لگایا، انہوں نے اپنا مائک وہاں آن کر لیا۔ اس سے یہ ہوا کہ یہاں کے مسجد کے امام کی اقتداء ان لوگوں نے بائی فون کر لیا، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس طرح کے جو نئے نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں، علماء سے پہلے مشورہ کر لیں، ان سے مسئلہ دریافت کر لیں۔ اگر علماء حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں جو شرعی طور پر جائز ہے تو آپ ویسا کر سکتے ہیں، لیکن جو شرعاً ناجائز ہے اگر آپ ویسا طریقہ اختیار کریں گے تو یہ چیز بالکل آپ کی غلطی ہوگی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کریں جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ آپ علماء سے اس کے مسائل دریافت کر لیا کریں، فون سے پوچھ لیا کریں، یا اگر آپ سے کسی عالم صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہو تو ملاقات کر کے جیسے بھی ممکن ہو، بہر صورت مسائل کے معاملے میں آپ احتیاط برتیں، کوئی ایسی نئی چیز دین میں نہ پیدا کریں یا ایسی نئی چیز آپ نہ ایجاد کریں جس سے آپ کو نقصان ہو، آپ کے بعد والوں کو بھی نقصان ہو۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا کہ میرے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے پوچھا تھا، کچھ مسائل تھے ان کے، انہوں نے پوچھا تھا فون پر، تو میں نے بنایا تاکہ بہت سارے لوگ جو اس طرح کے مسائل سے پریشان ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ کا کچھ کر لیتے ہیں، تو انہیں مسائل صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے اور اپنی نماز صحیح طریقے سے رمضان کے مہینے میں ادا کر سکیں، تاکہ پھر انہیں اس رمضان کے مہینے کی جو لطف ہے، جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ مکمل طریقے سے وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خطاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقۃ و فعل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔